الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، بزرگان دین، میرے بھائیوں اور سب سننے والے، اللہ جل جلالہ و عظم والہ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی کتابوں میں جو سب سے زیادہ عرفہ، سب سے زیادہ عالی، سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ اونچی اور سب سے زیادہ قیمتی کتاب تھی وہ نازل فرمائی. ویسے اگر دیکھنے جائیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں. سب سے بڑی کتاب نازل فرمائی، سب سے بڑے رسول پر نازل فرمائی، سب سے بڑے رسول کے ذریعے سے نازل فرمائی، اور دنیا میں سب سے زیادہ بہتر اور بزرگ اور اونچی مبارک جگہ جو ہے مکہ مکرمہ، اللہ جل جلالہ نے وہاں پر اس کو نازل. اس کی ہر آیت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام. عام آدمی کی بات چیت اور اس کی بات چیت کا ویلیو بھی وہی ہوتا ہے. بڑا آدمی اگر بات کرے تو اس کی ویلیو بھی بہت اونچی ہوتی ہے، اس کی بات کی بھی ویلیو بہت اونچی ہوتی ہے. یہاں تو اللہ جل جلالہ و عظم والہ ہے جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے. اس وجہ سے اللہ جل جلالہ و عظم والہ کے کلام کا درجہ بھی سب سے بڑا اور وہ کلام بھی سب سے زیادہ بڑا. اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ ام کی ایک سورت کا ایک چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ جل جلالہ و عظم والہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے. اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں. بزرگوں اور دوستوں، ویسے تو جیسا میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سمندر کو کوزے میں بھرا ہوا ہے. آدمی جتنا زیادہ غور کرے گا، جتنا زیادہ سوچے گا، اتنی اس میں سے نئی نئی باتیں، نئے نئے مسائل، نئی نئی چیزیں اور نئی نئی چیزیں اس سے حاصل ہوتی رہے گی. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ دنیاوی چیزوں میں
ہم بہت ہی سوچتے ہیں، بہت ہی غور کرتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر بنانا ہو تو اس گھر بنانے کے لیے جو ہم پلان بناتے ہیں اس طریقے سے اعلیٰ اور عمدہ پلان ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی کافی ہے، اس اولاد کے لیے بھی کافی ہے۔ کوئی کاروبار شروع کرنا اس میں بھی یہی ہے، اور کوئی ادنا سی چیز گاڑی خریدنی ہے اس میں بھی ہم ان چیزوں ہی کو سامنے مد نظر رکھتے ہیں۔ لیکن شریعت کی باتوں میں اور شریعت کی چیزوں میں غور کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، یا ہم اس میں غور کرنا چاہتے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ جل جلالہ و امن والوں کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، وہ ایمان کی برکت سے وہ جانتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی یہ ہماری آخری زندگی نہیں۔ دنیا میں تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں آخرت کی چیز کو سمجھنے کے لیے، یہ آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ صرف مسلمان ہی کا عقیدہ ہے، اور یہ مسلمان ہی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی، قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہوگا، اور دنیا میں پوری زندگی پر جو کچھ ہم نے کام کیے ہیں اس سارے کام کو ہمیں حساب دینا ہوگا۔ کافرین آخرت کو مانتے ہی نہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے وہ مانتے ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی میں جو چاہے کر لو، جو چاہے کرو۔ جیسا کہ فارسی میں کہا گیا ہے کہ بابر دریس کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ دنیا میں جیسی مزہ عیش کرنا چاہے، جیسی لذت حاصل کرنا چاہے، دنیا میں جتنی راحت حاصل کرنا چاہے کر لو، اس لیے کہ دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر مرنے کے بعد حساب کتاب لینے کا اور حساب کتاب میں کیا کیا ہوگا وہ ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں کے سامنے حساب دینا ہے۔ ان عمر فیما افنا، کہ تمہیں ہم نے ایک عمر عطا کی تھی، جتنے بھی عمر جس کو ملی ہو، پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کس کام میں اس کو فنا کیا؟ اللہ کی عبادت میں اس کو پورا کیا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ کے اوپر ایمان کو چھوڑ کر، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر دنیا کو کمانے میں اور دنیا کو آباد کرنے میں تم نے اس کو خرچ کیا؟ بزرگوں اور دوستوں، دنیا کمانا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے اس طریقے سے پڑ جانا کہ آخرت کو بھول جائے یہ نقصان دہ۔ آخرت کو مد نظر رکھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت میں قرآن پاک کی اس آیت لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ تم کو قیامت کے دن ضرور بالضرور سوال کیے جاؤ گے ان نعمتوں کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس وقت دے رکھی۔ علماء حضرات جانتے ہیں لام طاقت نون طاقت ثقیلہ کے وزن کتنا وزن پڑ جاتا ہے۔ ایک تو کہتا ہے کہ پوچھیں گے اور دوسرا کہ ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ اب یہ جب ضرور بھی ضرور ہوگا تو اس سے تمہیں بھی اندازہ ہوگا کہ کتنی سختی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو فرما رہے ہیں
کہ یہ سوال ضرور ہوگا۔ آج اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، وہ نعمتیں اتنی ساری نعمتیں ہیں، روحانی اعتبار سے دیکھو، دنیاوی اعتبار سے دیکھو، ایمانی اعتبار سے دیکھو، ہر اعتبار سے دیکھو، بہت تفصیل ہے اس میں جس کو ابھی بتانے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر جو انعامات کیے ہیں، جیسے میں نبی شروع میں بتایا کہ نبی بھی وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا اور سب سے افضل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ان کے متعلق آپ نے بارہا تقریروں میں بھی سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر کسی کے متعلق فکر تھی تو امت کے متعلق تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ قیامت کے دن سارے انبیاء نفسی نفسی اپنے اپنی جان کے بچانے کی فکر میں ہوں گے، لیکن اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفسی کی جگہ پر اگر کچھ فرما رہے ہوں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے امتی امت۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، وقت تو بہت مختصر ہے لیکن بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دولت قدے پر اپنے گھر میں بہت ہی محزون، بہت ہی مغموم، بہت ہی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی فکر تھی، ہمیں اپنی فکر کے متعلق اگر غور کریں تو ہمیں بھی بہت ساری فکریں ہوتی ہیں، کبھی بیٹے کی فکر، کبھی بیٹی کی فکر، کبھی بیوی کی فکر، کبھی نوکری کی فکر، کبھی کام کی فکر، بہت ساری فکریں ہمارے ساتھ لگی ہوتی ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فکر کرتے تو اللہ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں جو چیزیں ہیں اسی کی آخرت کی چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ اتنی حدیثوں میں کبھی تم کو یہ نہیں ملے گا کہ میں کیا کھاؤں گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہو۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محزون تھے، بہت ہی زیادہ فکر میں تھے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز اس کے سامنے ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد بھیجا کہ جبریل جاؤ، دنیا میں میرا حبیب پریشان بیٹھا ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کیا سوچ ہے، وہ کس چیز کو سوچ رہے ہیں، وہ معلوم کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غم میں، بہت ہی پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے مجھے بھیجا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جس نے آپ کو اتنا پریشان کر رکھا۔ بزرگوں اور دوستوں، اولاً تو ہمیں ایسی سعادت کہاں نصیب ہوتی، لیکن اگر کبھی ہو بھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم پیسے کی فکر میں ہیں، مکان کی فکر میں ہیں، دنیا کی فکر میں، دنیاوی چیزوں میں ہماری فکر ہوتی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ وہ کس طریقے سے جہنم سے بچے گی اور جنت میں کیسے جائے گی، اس کی پریشانی کی وجہ سے، اس کی فکر کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ حضرت جبریل جو بات پوچھنے کے لیے آئے وہ پوچھی اور پوچھ کر اور وہاں سے چل دیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں کے حضور میں گئے اور کہا کہ یا اللہ تیرا رسول کوئی دوسری پریشانی فکر مصیبت میں نہیں ہے، اس کو تو اگر پریشانی ہے تو اپنی امت کی پریشانی ہے کہ میری امت جنت میں کیسے جائے گی، جہنم سے کیسے بچے گی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دوسرے انبیاء کے متعلق، دوسرے رسولوں کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے وہ نفسی نفسی، اپنی جان کی فکر، ہمیں تو اپنی جان کی فکر کہ ہمارا کیا ہوگا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اگر فکر کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے تو امت کی فکر کر رہے ہوں گے کہ میری امت جنت میں کس طریقے سے آسانی کے ساتھ چلی جائے گی۔ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا شفیع اور رحیم نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کا تقاضا تو یہ ہے، جب ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ نبیوں میں سب سے زیادہ شفیع، سب سے زیادہ رحیم ہمارے نبی ہیں اور ہر آن اور ہر لمحے ہماری فکر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ہر آن اور لمحے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر آن اور ہر لمحے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ہر ایک آدمی اپنے متعلق سوچے کہ کتنا سنت کے مطابق یا کتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میری زندگی ہے اور میرے کتنے عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو میں صرف آپ لوگوں کے سوچنے پر چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے بہت ساری نعمتیں سے نوازا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہو تو تمہارے لیے اس احد کے پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یا اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن روزی ملے تاکہ میں کھاؤں اور کھا کر تیرا شکریہ ادا کروں، اور ایک دن مجھے روٹی نہ ملے تاکہ میں صبر کروں اور صبر کر کے تجھ کو یاد کروں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غربت تھی، کتنی غربت تھی کہ حضرت امیر الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سید الشہداء کہے جاتے ہیں، ان کو دفن کرنے کے لیے کفن کے 3 کپڑے نہیں ملے، ایک ہی کپڑا تھا، لیکن وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ بہت ہی تنگی کا زمانہ تھا، لیکن اس تنگی میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ تھی، پسند کی ہوئی کرتے تھے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس زمانے میں نہ کام ہوگا، نہ کاج ہوگا، نہ پیسے ہوں گے، نہ چیزیں ہوں گی تو وہ بھوکے مر رہے ہوں گے، آج سب چیز ہمارے پاس ہے، یہ بات نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، الزامی یا مجبوری کے طور پر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے، پینے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کی۔ اگر محنت کی تو آخرت کی چیزوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری محنت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
جب یہ حدیث درس میں آتی ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پورا 1 مہینہ ہمارے گھر میں چولہا جلا ہو۔ صحابی نے پوچھا کہ پھر آپ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ فرماتے تھے اڑوس پڑوس کے لوگ کوئی کھجور بھیج دیتا تھا، کوئی دودھ بھیج دیتا تھا، بس اس دودھ کو 1 گھونٹ دودھ پی لیا، 2 کھجور کھا لی، اسی سے ہماری زندگی گزر جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہترین سے بہترین غذائیں مل سکتی تھی، اچھے سے اچھا کھانا مل سکتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کھانے کو پسند نہیں کیا، پسند کیا تو آخرت کے اعمال کو پسند کیا۔ آج ہمارے گھروں میں شاید ہی کوئی دن ایسا آتا ہوگا کہ دن میں صبح سے چولہا جلا تو وہ شام تک جلتا ہی نہ رہا، بلکہ کیا ہے، صبح ناشتے میں جلا، ناشتے سے فارغ ہوئے تو پھر دوپہر کے کھانے کے لیے جلا، پھر دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوئے تو پھر 4 بجے چائے کے لیے جلا، پھر اس سے فارغ ہوئے اور پوری کی ساری نعمتوں کے ساتھ پھر عشاء کے بعد رات کو سونے تک مسلسل کھانا پک رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج لوگ ہم اس کو نعمت بھی نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے، اللہ جل جلالہ و من والوں نے سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ اچھا رہنے کے لیے ہمیں گھر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، سواری کے لیے گاڑیاں دی، لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، بلکہ جو سمجھتے کہ ہماری اپنی کوشش سے، ہماری اپنی محنت سے یہ چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ ان کے ذہنوں میں اگر کوئی بات تھی تو یہ تھی کہ صرف حلال ہونا چاہیے، حرام کی آمیزش اس میں کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج ہماری ذہنیت یہ ہے، حلال ہو یا حرام، پیسے ملنے چاہیے، کسی طریقے سے بھی آنے چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، کتنا غلط نظریہ لے کر ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت ہے نہیں، مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے دل میں آئے، ان ساری چیزوں کو خود ہی تفصیل کے ساتھ غور کرنا گھر میں بیٹھ کر، جو میں کہہ رہا ہوں کہ باقی میں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اور یہ ساری نعمتوں کا جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، کپڑا ہو، بیوی ہو، بچے ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، یہ نہیں کہ دنیا میں اس کو استعمال کرو اور پھر بھول جاؤ، اس کا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ہر جوز کا، ہر پینی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ من این اکتسب، کہاں سے جمع کیا، وَأَيْنَ انفق، اور کہاں خرچ کیا۔ ایک دن کے پیسوں کے متعلق ہم خود ہی بیٹھ کر سوچیں کہ آج ہمارے پاس $10 آئے ہیں، کہاں سے آئے، کیسے آئے، اور اس $10 کو ہم نے خرچ کہاں کیا، اللہ کی رضا میں کیا، اللہ اسے راضی ہے یا نہیں ہے، سوچ لینا، پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ وقت تو ختم ہو گیا، لیکن اگر 5-10 منٹ آپ لوگ کو 5-10 اتنا ہو گیا، ایسا ہی ڈیوٹی سما ہوا تھا تو 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ ایک مرتبہ فقر و فاقہ کی شدت ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک برداشت نہیں کر سکے، اور بھوک برداشت نہ کرنے کی وجہ سے حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اور عامتاً ہوتا ہی ایسا ہے کہ سب سے پہلے آدمی کو اپنا سچا دوست یاد آتا ہے۔ سچا کا لفظ میں نے ویسے ہی پڑھا نہیں دیا، بہت سوچ کر پڑھایا ہے۔ سچے دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے، اس لیے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کے لیے نکلے کہ کئی دن ہو گئے کھانے کو نہیں ملا، چلو ابوبکر کے پاس جاتا ہوں، وہاں پر کچھ کھانے کو مل جائے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، ان کو بھی کئی دنوں تک کھانا کو نہیں ملا، پریشان ہو گئے۔ ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ چلو میں اپنے دوست کے گھر جاتا ہوں، حضرت عمر کے گھر جاتا ہوں، وہاں کچھ مل جائے گا۔ اور یہ سوچ کر حضرت ابوبکر اپنے گھر سے نکلے، دونوں راستے میں مل گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اندر اور صحابہ کے اندر کتنا بعد ہے، کتنی تفرق ہے، کتنی جدائی ہے، کتنی اجنبیت ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کی ایک مثال ابھی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ بہت ضرورت سے ہم نکلے، کسی خاص دوست کے گھر، سچے دوست کے گھر جا رہے ہیں، لیکن جب وہ ملے گا بھائی کہاں جا رہے ہو، کہا ویسے ہی بہت دن ہو گئے تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ہم تو یہ کہیں گے ارے بھائی کہاں جا رہے ہو، تو جو اپنا مقصد ہے کہ میں قرض لینے کے لیے آ رہا ہوں، پیسے مانگنے کے لیے آ رہا ہوں، یہ جانوں، یہ صاف صاف نہیں بتائیں گے۔ بہت دن ہو گئے آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ کا فون نہیں آیا، بہت دن سے دیکھا نہیں، آ گیا۔ سچے یا جھوٹ دیکھ لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ جو دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا کہ بہت دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو میں نے سمجھا کہ چلو میں تمہارے گھر جاتا ہوں، وہاں کچھ مل جائے گا۔ اسی کھانے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم تھے، ان کے متعلق بھی حدیث، دوسری حدیث ہے لیکن یاد آ گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے مدرسے میں روزانہ جیسے ہمارے یہاں روٹی ترکاری چاول بریانی اور دال پلاؤ سب کچھ پکتا ہے، وہ کچھ نہیں تھا۔ مسجد کے کونے میں رہتے تھے، کوئی آیا اور آ کر اس نے کھجور لٹکا دی اللہ کے راستے میں، بس وہی کھجور ہوتی ان کے کھانے کے لیے، آئی تو کھا لیا، نہیں آئی تو کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اتنی بھوک کچھ آتا نہیں تھا، لیکن بھوک شدت سے لگی ہوئی ہوتی تھی، تو میں کبھی حضرت عمر کے ساتھ ہو جاتا تھا کہ عمر یہ آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس چیز کا کیا مطلب ہے، وہ بات کرتے کرتے جاتے تھے۔ اب جب گھر تک پہنچے تو آپ مطلب آئیے گھر میں آ جائیے، کچھ چائے پی کر جائیے، کھا کر جائیں، جیسا ہم کہتے ہیں وہ کہتے آ جائیے۔ لیکن ان کے گھر میں ہوتا کیا تھا، جب مسئلہ پوچھ لیا چلے آئے، وہ کہتے تھے کہ مسئلہ کا جواب تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا، لیکن جب مقصد یہ تھا کہ اس طریقے کو کھانے کو مل جائے۔ اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جعفر بہت اچھے آدمی تھے۔ ہم ان سے کچھ پوچھتے تھے تو گھر لے جاتے تھے، اور گھر جا کر گھی جس برتن میں رکھا ہوا ہوتا تھا، اس برتن میں اگر گھی ختم ہو گیا ہوتا تھا، وہ خالی برتن بھی ہم کو دے دیا کرتے تھے، ہم اس کو چپڑ چپڑ کر صاف کر کے دے دیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ زندگی تھی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میں بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں، آپ کے یہاں کچھ مل جاتا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ صاف بات، مسلمانوں کی بات صاف ہوتی ہے۔ آج تو اگر کوئی صاف بات بتانے والا ہو تو کہا جائے گا بیوقوف ہے، آج تو چکنی چپڑی بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو جتنی زیادہ چکنی چپڑی اور جھوٹی بات کہے گا وہ اتنا زیادہ اچھا ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، دوسری جگہ کہہ رہا، آپ لوگ کہیں گے ہم کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل صحیح، میں بھی اسی وجہ سے اپنے گھر سے نکلا ہوں۔
میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اب ان دونوں نے سوچا کہ اب کیا کریں گے۔ حضرت عمر اپنے دوست کے گھر نکلے، حضرت ابوبکر اپنے دوست کے گھر نکلے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم دونوں اپنے ایک دوست کے گھر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ دونوں وہاں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اللہ جل جلالہ امن والوں نے بہت ہی کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ آج اگر کوئی ہمارا خاص دوست الگ کسی وقت پر اجنبی وقت پر بیکار کسی وقت آ جائے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں بھائی کیوں آئے اس وقت ان کا آنے کا معمول نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ ابوبکر عمر ویسے تو آیا کرتے تھے لیکن آج اس وقت آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا بھائی اس وقت تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا اور بہت ہی پریشانی اس وجہ سے میں اپنے گھر سے نکلا تھا کہ ابوبکر کے گھر کچھ مل جائے گا۔ ابوبکر نے کہا کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا کہ عمر کے پاس مل جائے گا، لیکن دونوں کے گھر میں ایسا ہی ہے تو ہم نے سوچا کہ چلو آپ کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں آئے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ہمارے گھروں میں بھی کئی دنوں سے کچھ کھانے پینے کا ہے نہیں، فاقہ ہی فاقہ چل رہا ہے، اور ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ چلو فلاں صحابی کے گھر چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر صحابی کے گھر چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر عمر اگر کسی کے یہاں بن بلائے مہمان پہنچ جائے کتنی مسرت اور کتنی خوشی ہوگی۔ ان صحابی کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا تو بیوی نے کہا کہ وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ ان کو بٹھایا، تھوڑی دیر میں وہ پانی لے کر آ گئے۔ اس زمانے میں کیونکہ پانی ہر جگہ ہر گھروں میں نلوں سے نہیں ملا کرتا تھا، اور اس وقت نکالنے کے لیے عورتوں کو نہیں بھیجا جاتا کہ عورتوں کا کام ہے پانی عورتیں لاوے، ہم کیوں لاوے؟ آج تو ہم لوگوں نے عورتوں کا عمل سمجھ رکھا ہے، لیکن وہ گھر کی حفاظت کے لیے خود ہی پانی لایا کرتے تھے، پانی لے کر آ گئے۔ اور جب دیکھا کہ میرے گھر اتنے مہمان آ گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر بہت خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر جا کر سب سے پہلے کھجور پر چڑھ کر ایک کھجور کی جو ٹہنی ہے وہ صاف بھرا ہوا کھجور کا وہ کاٹ کر لا کر رکھ دیا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی بہت ہی آپ کا چہیتا مہمان آ جائے تو اس صورت میں آپ اس ساری چیزیں اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پکی کھجور لاتے، کچی کھجور پکی کھجور ساری کھجور کو کاٹ کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کھجور لے کر آیا ہوں، آپ کو اگر پکی کھجور کھانا پسند ہو تو پکی کھائیے، آپ کو کچی کھانا پسند ہو تو آپ کچی کھائیے۔ کہ گھر میں جا کر جلدی سے انہوں نے گوشت کا انتظام کیا اور اپنے بیوی کو کہا کھانا پکایا، کھانا پکا کر تیار ہو گیا، لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، حضرت ابوبکر نے کھایا، حضرت عمر نے کھایا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میزبان سے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو اور تم کو پسند ہو تو اتنی سے روٹی اور اتنا سا گوشت تھوڑا سا میرا ارادہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر بھیج دوں، اس لیے کہ کئی دنوں سے فاطمہ کو بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ صحابی کو کیا پریشانی تھی، وہ خوش ہوں گے، ضرور بھیج دیتے، دے دیا۔ بزرگوں دوستوں، یہ جو واقعات ہے اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اس میں بہت ساری سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم تو اپنی ذہنیت کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ لوگ خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی سوچ لیا۔ بہرحال
انہوں نے کھایا پیا، وقت ختم ہو رہا ہے، میں بھی ختم کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے کھایا۔ اب یہ بھی بتاؤ کہ وہاں کھانے میں بھی لمٹ ہی سے کھایا ہوگا۔ ایسا بھوکا میرا جیسا آدمی اگر کیا ہے بریانی کے پاس بیٹھ جائے تو کتنا کھا لیتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ یہ تو ہماری عادت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل سنت کے متبع حضرات ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہے، اس نعمت کا ہم کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھ کر سنائی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے ابو بکر، اے عمر، یہ جو ابھی ہم نے کھانا کھایا، کچی کھجور کھائی، پکی کھجور کھائی، روٹی کھائی، ترکاری کھائی، جو بھی ہو کھایا ہوگا، پانی اور ٹھنڈا پانی پیا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں تھیں۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے یہاں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی، اس نعمت کا کیا شکریہ ادا کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم ذرا سا نیچے اتر کر اپنے آپ کو دیکھ لیں، برا نہ لگائیں، لیکن ایک بات بتانی ہے تو بتانی چاہیے۔ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھیں، باپ دادا کے زمانے کو دیکھیں، ہمارے پاس کیا تھا، ہم کیا کرتے تھے، ہمارے گھروں کی حالت کیا تھی، سواری کے لیے سائیکل بھی تھی یا نہیں، نعمتیں دے رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جذباتی آدمی تھے، جوش والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دنوں کے بعد کھانا ملا، اتنی پریشانی کے بعد ملا، اور اتنا ملا، کھایا کیا؟ تھوڑا ہی کھایا ہوگا نا۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق سوال کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے بہت سارا وقت آپ کا دے دیا، صرف اسی ایک بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ آج کل ہم ان نعمتوں سے غلط راستے پر جا رہے ہیں، حسد کے راستے پر جا رہے ہیں، کسی غلط طریقے پر غلط استعمال کرنے کی سارے راستے کو چھوڑو۔ لیکن میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ہمیں بھوک کی تکلیف سے بچایا، کبھی بھوک کی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی نہ مجھے بھوک کی تکلیف ہوئی، نہ میری بیوی کو بھوک کی تکلیف ہوئی، نہ میرے بیٹے کو بھوک کی تکلیف اٹھانی پڑی، نہ میرے گھر والوں کو بھوک کی تکلیف اٹھانی پڑی، ہر وقت آپ ملتا رہا، اور وہ بھی اتنا ملتا رہا کہ یہاں کا تو معلوم نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ روٹیاں بچ جاتی ہیں تو باہر سڑک پر ڈال دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرو، اور فکر رکھو کہ یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہے، وہ ہماری کوششیں، ہماری طاقت یا ہماری کیا ہے حیثیت سے نہیں مل رہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف فضل ہے، کرم ہے اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کے نعمتوں کی قدر کرنے کی، اس کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔